الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات میں ایک ذات کا نام خالق ہے اور خالق کے ماں سوا کا نام مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کائنات کی خالق ہے اور اس کائنات میں اللہ کے ماں سوا جس قدر اشیاء موجود ہیں یا موجود ہوں گی ان کا نام مخلوق ہے۔ مخلوقات میں سے نوری مخلوق بھی ہے جنہیں ملائکہ کہتے ہیں، مخلوقات میں سے ناری مخلوق بھی ہے جسے جنات کہتے ہیں، مخلوقات میں سے ارضی مخلوقات بھی ہیں جنہیں بشر کہتے ہیں، مخلوقات میں سے نباتات اور حیوانات جمادات بھی موجود ہیں، لیکن مخلوقات میں اللہ نے جس قدر اس کائنات میں مخلوقات کو وجود بخشا ہے اس کا ان میں اصل ایک حضرت انسان کی ذات گرامی ہے، اور باقی جس قدر مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں اعلان فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے زمین میں جس قدر چیزیں پیدا کی ان کو وجود میں نے تمہارے لیے دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور انسان تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو وجود دیا تاکہ انسان سجدہ اللہ کو کرے، وجود انسان کو دیا تاکہ گھٹنے اللہ کے سامنے ٹیک دے، انسان کو رب نے وجود دیا انسان اس دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی گزارے، لیکن اللہ نے اس کائنات میں جس قدر مخلوقات پیدا کی ہے ان کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا، انسان کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ بدعمالیوں کی وجہ سے انسان پر عذاب بھیج دے، اللہ پھر اس زمین پر جانوروں کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ لوگ کہتے ہیں گناہ انسان نے کیا تھا، رب نے جانور کو فنا کیوں کیا ہے؟ اللہ کے بندے، جانور تو انسان کے لیے تھا، جب اس ہستی پر انسان نہیں تو جانور کا فائدہ۔ اللہ رب العزت نے سورج کو وجود دیا ہے،
اللہ نے چاند کو وجود دیا ہے، اللہ نے آسمانوں کو وجود دیا ہے، اللہ نے کائنات میں پہاڑ اور دریا کو وجود دیا ہے، مگر ان کا وجود اس وقت تک ہے جب تک اس کائنات میں انسان رہے گا، اور انسان بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا۔ جب اللہ کا نام لینے والا انسان نہیں ہوگا، اللہ انسان کے وجود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ پھر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے، پھر سورج کا چکر بدل جائے گا، اللہ اس سورج کو فنا کر دیں گے، اللہ اس چاند کو فنا کر دیں گے، اللہ پوری کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ نظام تھا جو انسان کے لیے۔ کبھی اللہ اگر کسی علاقے میں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر انسان ابتلا کا شکار ہو یا انسان پر واقعتاً عذاب آ جائے، اللہ جانور کے وجود کو مٹا دے۔ کم عقل لوگ اعتراض ہی کرتے ہیں، جانور کا کیا قصور تھا؟ میں کہتا ہوں جب قیامت آئے گی، اللہ انسان کو فنا کرنے کا ارادہ کریں گے تو چاند نہیں بچے گا۔ چاند کا قصور کیا ہے؟ سورج نہیں بچے گا۔ سورج کا قصور کیا ہے؟ بات قصور کی نہیں ہے۔ جب سورج کی وجود کا مقصد ختم ہو گیا، اب سورج کو کائنات میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دیا ہے، اس کے دو سبب ہیں، ایک سبب اصلی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ علماء کی زبان میں کہتے ہیں اللہ نے کائنات کو وجود دیا، ایک اس کی علت ہے، ایک اس کا سبب ہے، مگر علت اور سبب کو چونکہ عوام علمی زبان میں نہیں سمجھتے، میں نے اس لیے کہا اللہ نے وجود دیا ہے، ایک سبب اصلی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ اگر کوئی پوچھے سبب اصلی کیا ہے، ہم کہیں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ انسان عابد بن کے اس دنیا میں رہے۔ اگر کوئی پوچھے سبب ظاہری کیا ہے، اللہ نے کائنات کو وجود کیوں بخشا ہے، ہم کہیں گے اللہ نے اپنے پیغمبر کی ذات کی خاطر بخشا ہے۔ اگر اللہ کائنات میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دینے کا ارادہ نہ کرتے، اللہ کائنات میں جنت کو وجود نہ دیتے، اللہ حضور کو وجود دینے کا ارادہ نہ کرتے، اللہ کائنات میں جنات کو وجود نہ دیتے، اگر اللہ پیغمبر کو وجود دینے کا ارادہ نہ فرماتے، اللہ ملائک حور غلمان کو وجود نہ دیتے۔ ایک سبب اصلی وہ انسان کا عبادت کرنا ہے، ایک سبب ظاہری وہ پیغمبر کا مبارک وجود ہے۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ تم نے کہا جی اللہ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ نبی کو پیدا کرنا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کہتے ہو نبی کی وجہ سے پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ کے شہر میں آیا، اگر تم مجھ سے پوچھو کہ مولانا ہمارے شہر مثلا پیر محل میں کیوں آئے تو میں کہوں گا بیان کرنے کے لیے، اگر پوچھو کیوں آئے تو میں کہوں گا تقریر کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اور مجھے فون کر کے پوچھے کہ مولانا پیر محل میں کیوں آئے تو میں کہوں گا کہ مجھے پیر محل میں مثلا مفتی عابد فرید نے دعوت دی ہے۔ تم کہو گے عجیب بات ہے، کبھی کہتا ہے بیان کے لیے اور کبھی کہتا ہے فلاں نے دعوت دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس پیر محل میں آنے کی وجہ وہ تو میرا بیان کرنا ہے، مگر آنے کا سبب اس شخص کا وجود ہے جس نے مجھے دعوت دی ہے۔ آیا تو بیان کے لیے تھا، مگر آنے کا سبب اس دائی کا وجود بنا ہے۔ ہم آئے تو کائنات میں عبادت کے لیے تھے، مگر آنے کا سبب محمد کا وجود بنا ہے۔ میں نے کہا اگر پھر بھی تمہیں بات سمجھنا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، رب نے پیدا تو کرنا ہی تھا، اگر محمد نہ ہوتے تب بھی کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا پھر میں ایک مثال اور دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تمہاری کوئی شخص دعوت کرے اور دعوت میں ہرنی کا گوشت پیش کر دے، اگر دعوت کرے اور اس میں دیسی مرغ دیسی گھی میں پکا کر پیش کر دے، آپ مرغ اڑاؤ اور وہاں سے چل دو اور اس کا شکریہ
شکریہ بھی ادا نہ کرو، لوگ کہیں گے تم کیسے مہمان ہو؟ ارے میزبان کا شکریہ تو ادا کرتے نا، لیکن کم عقل مہمان اور کم علم مہمان، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہو بد دماغ مہمان کہے گا ارے شکریہ کس بات کا؟ اللہ نے اس کے گھر میں ہمارا رزق لکھا تھا، ہم نے کھا لیا، اللہ نہ لکھتے ہم کھانے کے لیے نہ آتے، اس کا کون سا کمال ہے؟ میں نے کہا اچھا اگر 10 دن بعد تم پھر اس کے گھر جاؤ اور تمہیں کھڑے ہو کر سلام بھی نہ کرے، تم اس کے گھر جاؤ اور تمہیں مشروبات بھی پیش نہ کرے، تم اس کے گھر جاؤ اور تمہیں چائے کی پیالی پیش نہ کرے، اسی طرح روکھے منہ واپس آؤ، 10 دن بعد پھر تم بلائے تو تم جانے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کہو نا اس لیے نہیں جاتا، یار کیسا میزبان ہے، ایک کپ چائے کا نہیں پلا سکتا تھا، یہ کیسا میزبان ہے، ارے ایک بوتل 15 روپے کی نہیں پلا سکتا، یہ کیسا میزبان تھا، ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دے سکتا، ایسے میزبان کا جانے کا فائدہ گیا؟ تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں نا، اسی میزبان نے اگر 10 دن پہلے تمہیں دیسی مرغ دیسی گھی میں تل کر کھلایا تو تم نے کہا تھا اس کا کیا کمال ہے، رب نے رزق لکھا تھا ہم آگے، رب نہ لکھتا نہ آتے، تو جب رب نے لکھا تھا اس نے کھلایا، تم نے خوشی نہیں ہوئی، آج رب نے نہیں لکھا تھا اس نے نہیں کھلایا، تو جناب کا پھر موڈ کیوں بدل گیا ہے؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بچ گئے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ ارے تجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا اس شہر میں رزق میرا رب نے لکھا تھا لیکن ذریعہ تجھے بنا دیا، رب اور کو بھی بنا سکتا تھا لیکن رب نے تجھے بنا دیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جس طرح رب نے اگر رزق میرا اور آپ کا لکھ دیا لیکن جس میزبان کو اللہ سبب بنائے اس میزبان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے وجود ہمیں دیا، مقدر میں لکھا تھا لیکن سبب پیغمبر کو بنا دیا، ہم اللہ کو بھی محسن مانتے ہیں، اللہ تو نے وجود دیا، ہم پیغمبر کو بھی محسن مانتے ہیں جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، ارے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، میرے اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ارے تم نے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی اور تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اللہ صحت دے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ صحت چھین لے عبادت تب بھی کریں گے، اللہ اولاد دے تب بھی عبادت کریں گے، اللہ اولاد واپس لے ارے تب بھی عبادت کریں گے، اللہ دولت عطا کر دے عبادت تب بھی کریں گے، اللہ دولت واپس لے لے عبادت تب بھی کریں گے۔ کیوں ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے؟ رب نے صحت دی ہے، اگر صحت دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اگر مرض دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اللہ دولت دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اللہ فقر دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اللہ اولاد دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اللہ اولاد لے لے تب بھی سجدہ اسی کو۔ کیوں وہ خالق جو ہے اور جو ماں باپ تیرے وجود کا ذریعہ بنا ہے، اگر تیرا باپ نماز پڑھے تب بھی والد کا ادب ہے، اگر نماز چھوڑ دے تب بھی والد کا ادب ہے، تیرا باپ چہرے پہ داڑھی رکھ لے تب بھی باپ کا ادب ہے، تیرا باپ داڑھی خدا نہ کرے منڈا دے تب بھی ادب ہے، اگر ماں رات کو تہجد پڑھے تب بھی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ نہ کرے اگر ماں بد کردار ہو تب بھی تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے۔ ارے رب والدین کا ادب یہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، والدین کا ادب والدین کے تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، والدین کافر ہو ادب تب بھی تیرے ذمہ ہے، والدین مومن ہو ادب تب بھی تیرے ذمہ ہے، والدین بد کردار ہو تب بھی ادب تیرے ذمہ ہے، والدین نیکوکار ہو تب بھی ادب تیرے ذمہ ہے۔ کیوں اللہ صحت دے عبادت تب بھی اس کی، اللہ صحت نہ دے عبادت تب بھی اس کی ہے، اگر والدین نیک ہو تب بھی ادب ہے، والدین بد کردار ہو تب بھی ادب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تجھے اور مجھے وجود ملا ہے، ایک اس کا سبب اصلی وہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک اس کا سبب ظاہری ہمارے والدین کا وجود ہے۔ اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا مجھے تجھے وجود نہ ملتا، اگر والدین ذریعہ نہ بنتے وجود تب بھی نہ ملتا۔ اللہ میرے اور تیرے وجود کا سبب اصلی ہے اور میرے اور تیرے والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ظاہری ہے۔ بالکل اسی طرح عبادت تیرے اور میرے آنے
سبب اصلی ہے، اور محمد کا وجود تیرے اور میرے آنے کا سبب ظاہری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بات سمجھا رہا ہوں، اللہ نے وجود دیا، اصل مقصد عبادت تھا، لیکن وجود کا سبب بنے ہیں۔ خاتم الانبیاء محمد عربی کی ذات ہے، میں کہتا ہوں اللہ خالق اور باقی اللہ کے ماں سوا یہ پوری کائنات مخلوق ہے۔ توجہ رکھنا، ان مخلوق میں ملائکہ بھی ہیں، ارے ان مخلوق میں جنات بھی ہیں، مگر کبھی تو نے غور کیا اللہ نے ملائکہ کو کیوں بنایا؟ اللہ نے ملائکہ اس لیے بنائے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کرامن کاتبین تیرے کندھے پہ موجود ہے، تیری نیکی لکھنے کے لیے تیرے کندھے پر موجود ہے، تیرا گناہ لکھنے کے لیے۔ ملائکہ رب تو نے کیوں بنائے؟ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلق یحفظون من امر اللہ، میں نے ملائکہ بنائے ہیں ارے تیری حفاظت کرنے کے لیے۔ اللہ تو نے ملائکہ کیوں بنائے ہیں؟ ارے تیرے لیے، آسمان سے بادل برسانے کے لیے۔ اللہ ملائکہ تو نے کیوں بنائے ہیں؟ ارے بندے تیرے لیے، ان دنیاؤں کا نظام چلانے کے لیے۔ تو رب نے نوری مخلوق کو وجود بخشا ہے مگر تیری خدمت کے لیے۔ پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا، ایک تو کائنات میں ذات خالق ہے اور خالق کے ماں سوا یہ پوری کائنات مخلوق ہے۔ ان مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام مخدوم ہے اور ایک کا نام خادم ہے۔ اگر بشر کو دیکھے گا یہ مخدوم ہے، اگر انسان کو دیکھے گا مخدوم ہے، اولاد آدم کو دیکھے گا مخدوم ہے، اگر جبریل کی قسم کو دیکھے گا یہ خاتم ہے، اگر ابلیس کی قسم کو دیکھے یہ خاتم ہے، اگر نباتات کو دیکھے خاتم ہے۔ رب نے کہا انسانوں کبھی تم نے غور کیا جبریل نہیں کہہ سکتا محمد ہم میں سے ہے، ارے جبریل نہیں کہہ سکتا محمد ہم میں سے ہے، حور و غلمان نہیں کہہ سکتے محمد ہم میں سے ہے، ارے جنات نہیں کہہ سکتے محمد ہم میں سے ہے، لیکن انسان کہتا ہے۔ رب نے قرآن میں اعلان کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، انسانوں تمہیں مبارک ہو محمد تم میں سے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تم ایمان والو تم شکریہ میرا ادا کرو کہ میں نے جس جن سے تمہیں بنایا میں نے اسی جن سے اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد کو بنایا ہے۔ ارے نوری نہیں کہہ سکتا محمد مجھ میں سے، ناری نہیں کہہ سکتا محمد مجھ میں سے، نباتات نہیں کہہ سکتے محمد ہم میں سے، جمادات نہیں کہہ سکتے محمد ہم میں سے۔ اگر کہہ سکتا ہے انسان کہہ سکتا ہے محمد ہم میں سے ہے۔ انسان مخدوم ہے، ملائکہ خاتم ہے۔ میں کہتا ہوں نبی علیہ اللہ ناری مخلوق نہیں، کیوں وہ خاتم ہے۔ نبی نباتات میں سے نہیں وہ خاتم ہے، نبی جمادات میں سے نہیں وہ خاتم ہے، نبی نوری مخلوق نہیں وہ خاتم ہے، نبی بشری مخلوق ہے کیونکہ بشری مخدوم ہے۔ نبی کو بشر مان یہ مخدوم ہے، نبی کو نور نہ مان وہ خاتم ہے۔ اگر تو نے نور مانا مقام گھٹایا ہے، اگر بشر مانا مقام بڑھایا ہے۔ ہم نے پیغمبر کا مقام سمجھا نہیں ہے۔ ہاں میں اگلی بات ضرور کہتا ہوں، ایک بات تو ذہن میں رہنی چاہیے نا، میں کہتا ہوں ایک طرف جبریل ہے وہ نوریوں کا سردار ہے، ارے ایک طرف حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صرف بشر کے سردار نہیں ہے، یہ صرف نور کے سردار نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے سردار ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں توجہ رکھنا، اللہ نے اس کائنات میں ایک پیغمبر کو سیر کرانے کے لیے جو سب سے بلند مقام کا رب نے اہتمام کیا ہے، نبی گئے ہیں سیر کرنے کے لیے، اللہ نے حکم دیا ہے سیر کرنے کا۔ اب اللہ نے ایک براق بھیجی، وہ بھی جنت سے آئی ہے پیغمبر کی خادم بن کے۔ جبریل جنت کے اوپر سے آیا، وہ بھی نبی کا خادم بن کے۔ نبی مخدوم تھے، جبریل خادم ہے، نبی مخدوم تھے، براق خادم ہے۔ ارے جنت پیغمبر کے قدموں پہ 100 بار قربان کر دو، اللہ کا قسم پیغمبر تو مخدوم ہے اور جنت بھی خادم ہے، پیغمبر مخدوم ہے، جبریل بھی خادم ہے۔ جبریل پیغمبر کے پاس آیا، ادھر محمد جا رہے ہیں، جبریل
جبریل آیا، پوچھو جبریل کے پر کتنے ہیں؟ تمہیں جواب ملے گا 600۔ ارے پر کتنے بڑے ہیں؟ تمہیں جواب ملے گا مشرق اور مغرب میں ایک پر پھیلا دو تو پورے مشرق مغرب کو ڈھانپ لے گا۔ پوچھو پیغمبر کے بازو کتنے ہیں؟ تمہیں جواب ملے گا 2۔ اگر پوچھا جائے پیغمبر کے بازو کتنے بڑے ہیں تو جبریل کے بازو زیادہ بھی ہیں، جبریل کے بازو بڑے بھی ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے بازو 2 ہیں اور بازو چھوٹے بھی ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، ارے وہ بازو خاتم کے ہیں اور یہ بازو مخدوم کے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دے، جبریل 600 پر لے کر آیا ہے، محمد 2 پروں کو لے کر گیا ہے، ادھر 600 ہے ادھر 2 ہے، اور ان میں فرق یہ ہے کہ جبریل 600 رکھتا ہے مگر وہ کثرت والے بازو ہیں، پیغمبر 2 رکھتا ہے وہ برکت والے بازو ہیں۔ ارے کثرت اور برکت یہ ہے، اگر تیرے پاس 2 روٹیاں موجود ہو، اگر 10 روٹیاں موجود ہو، ایک آدمی کھائے اور پیٹ نہ بھرے، ہم کہہ دیں گے کثرت والی روٹیاں ہیں، اور اگر 1 روٹی موجود ہو 10 آدمی کھائے اور پیٹ بھر جائے، ہم کہہ دیں گے برکت والی روٹیاں موجود ہیں۔ برکت اور کثرت میں فرق یہ ہے، اگر چیز زیادہ ہو اور فائدہ تھوڑا ہو اسے کثرت کہتے ہیں، اگر چیز تھوڑی ہو اور فوائد زیادہ ہو اسے برکت کہتے ہیں۔ وہ 600 کثرت والے لے کر آیا، یہ 2 برکت والے لے کر گیا۔ ارے نوری کے 600 پروں نے رب کعبہ کی قسم کائنات میں وہ کام نہیں کیا جس بشری مخلوق کے سردار کے 2 پروں نے کام کیا۔ اسی بات کو تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نا، فرمایا تم سمجھے نہیں ہو۔ ہم نے کہا نا بشر، غلط فہمی ہوئی، کیوں؟ ہم نے سمجھا بشر تو ہم جیسے ہیں، اس لیے اعتراض پیدا ہوا، اشکالات پیدا ہونے لگے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، اللہ نے ان کی تقلید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں سمجھتے اللہ ان کو امام ابو حنیفہ کا مقلد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کائنات کے بہت بڑے آدمی تھے، دیکھو خسر خسر نہیں کرنی، آپ میری بات سمجھو اور خسر خسر نہیں سمجھی۔ میں نے آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میں معمول کا وہ روٹین کا ملا نہیں ہوں کہ جس نے 2-4 ہزار روپے پر بیان کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنا مسلک عقیدہ بیان کرنا ہے، میں دلائل بھی دوں گا اور جرأت کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے موقع پہ دلائل بھی رکھتے ہیں اور جرأت بھی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ کئی بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا بیان سننے کو دل نہ کرے، آرام کے ساتھ اٹھو اور باہر گھر چلے جائیں، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اگر امام سے چڑ ہے تو تمہیں مبارک ہو، ہمیں امام سے محبت ہے، ہمیں مبارک ہو، ہم امام حنیفہ کے خادم ہیں، اس نے کام کیا ہے اور دنیا حدیث میں مقام پیدا کیا ہے۔ امام بخاری ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے، حضرت امام شافعی ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ ارے اگر بڑا سورج نکلے اور سورج کو دیکھ کے تم سورج میں بھونکنا شروع کر دو تو سورج کی شان میں تو فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اگر امام ابو حنیفہ کے تذکرے سن کے کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تو قصور ہمارا نہیں ہے، تمہیں اپنے پیٹ کا علاج کرانا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ہمیں ان کی تقریر پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا محمد بشر لیس کالبشر الیقوت حجر لیس کالحجر، فرمایا ایک پتھر وہ بھی ہے جیسے تم نے سڑک بنائی ہے، ارے ایک پتھر وہ بھی ہے جو تم نے اپنی بیٹھک میں لگایا ہے، ایک پتھر وہ بھی ہے جو تیری مسجد کے محراب میں لگا ہے، اور ایک پتھر وہ بھی ہے جو بیت اللہ میں لگا ہے، اور ایک پتھر وہ بھی ہے جو حجر اسود بنا ہے جسے تم بوسہ دیتے ہو۔ ہے تو سارے پتھر نہ، پر میں جس طرح پتھر اور پتھر میں فرق ہے بشر اور بشر میں فرق ہے، جس طرح پتھر اور پتھر میں فرق ہے تو بشر اور بشر میں فرق ہے۔ توجہ رکھنا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کائنات میں ایک خالق ہے اور باقی ساری ماں سوا مخلوق ہے، مخلوق میں سے ایک خادم ہے اور ایک مخدوم ہے۔ انسان کو رب نے مخدوم بنایا، انسان کو رب نے مخدوم بنایا۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں تو نے مخدوم بنایا۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے پیغمبر کو جنت سے پیدا کیا جو تو نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں اپنے پیغمبر کے کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں پیغمبر کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس مخلوق میں سے انسان تو مخدوم تھا، ان مخدوم میں انسان کافر بھی ہے، ارے اس میں مومن بھی ہے، اس میں پیغمبر اور
نبی بھی ہیں، لیکن نبی سارے ہم مانتے ہیں یہ سارے برحق نبی اور مخدوم نبی ہیں اور مقامات والے نبی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر اور بقیہ انبیاء میں فرق یہ ہے، باقی صرف نبی تھے، ہمارے نبی نبی اور انبیاء نبی ہیں۔ اللہ نے کائنات میں انسان کو وجود دیا، ارے پہلے وجود نہیں تھا، انسان عدم میں تھا، رب عدم سے وجود میں لایا، تو یہی انسان جو پورے کائنات میں بکھرا پڑا تھا، اللہ نے جہان کی رضا سے جمع کر کے انسان کے کچھ حصے کو ماں کی چھاتی میں جمع کر دیا، کچھ حصے کو جمع کر کے اللہ نے باپ کی پشت میں جمع کر دیا، یہ ماں اور باپ ملے ہیں، اللہ نے انسان کو وجود دیا ہے، انسان اس دھرتی میں آیا، اب یہ ماں کے پیٹ میں ہے، انسان کو وجود ملا، اس کے اندر روح آئی ہے، رب نے زندگی عطا کر دی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تمہاری عمر کتنی ہے، تم کہو گے 40 سال ہے، اگر کوئی پوچھے عمر کتنی ہے، تم کہو گے جی 50 سال ہے، میرے بیٹے کی عمر 10 سال ہے، لیکن جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا یہ زندہ تب بھی تھا، 4 ماہ کے بعد رب نے زندگی دی ہے، لیکن ماں کے پیٹ کی عمر کو کوئی شمار نہیں کرتا، اگر کہتا تب بھی زندہ، انسان ماں کے پیٹ میں آ گیا، رب نے زندگی عطا کر دی ہے، یہ روح اور جسم ملے ہیں، رب نے زندگی دے دی ہے، پہلے جسم نہیں تھا، روح عالم ارواح میں موجود تھی، کبھی کسی نے انسان کو زندہ نہیں کہا، بلکہ خالق قرآن میں کہتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، ارے تم رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم مرتے تھے، رب نے تمہیں وجود دیا ہے، ارے جس وقت رب نے کہا تم عدم میں تھے تمہارا وجود نہیں تھا، ارے روح تو موجود تھی نا، لیکن رب نے زندہ نہیں کہا، معلوم ہوا تنہا روح کا نام زندگی نہیں ہے، اللہ بشر کو وجود دے، ساتھ اللہ روح عطا کر دے، یہ روح جسم مل دے، اسے حیات کہتے ہیں، اللہ نے بدن کو ماں کے پیٹ میں ملا کے ساتھ روح پیدا کر دی، رب نے روح کا تعلق جوڑا، انسان کو ہم نے حیات کہہ دیا، انسان دنیا میں آ گیا، یہ آنے والا انسان کافر بھی تھا، دنیا میں آنے والا ارے مومن بھی تھا، دنیا میں آنے والا نبی بھی تھا، لیکن اگر آنے والا مومن نہیں، یہ زندہ ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں امن کان میتن فاحییناہ، اگر دنیا میں آ گیا روح موجود ہے، جسم موجود ہے، لیکن کبھی رب کہتے ہیں یہ مردہ ہے، کیا کہتے ہیں یہ کون ہے، توجہ رکھنا، کیا فرمایا، حالانکہ مردہ نہیں زندہ ہے، یہ چلتا پھرتا وجود ہے، دنیا میں چل کر رہا، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، فرمایا نہیں یہ مردہ ہے، کیا فرمایا یہ کیوں، وجہ اس پر میں بطور دلیل کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات نقل کرتا ہوں، جب حضرت خالد کے ایرانیوں سے لڑنے کے لیے تو ایرانی جرنیل نے کہا کہ تم اپنا ایک آدمی بھیجو، حضرت خالد نے سعد بن ابی وقاص سے کہا میں جاتا ہوں، کیا خالد دشمن کی چال کو سمجھو تم تنہا نہ جاؤ، ادھر 60,000 عیسائی عرب ہیں اور باقی ایرانی ہیں، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا امیر اگر امیر محترم 60,000 بھی ہو تو جانے میں کیا فرق پڑتا ہے، فرمایا وہ 60,000 ہے تم اکیلے، کہا میں اکیلا ہوں تو زندہ ہوں، وہ 60,000 ہے تو مردہ ہے، پوچھا وہ کیسے، حضرت خالد نے فرمایا اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اللہ کا نام لینے والا زندہ، اللہ کا نام نہ لینے والا مردہ، تو امیر محترم میں اللہ کا نام لیتے ہوں زندہ، کرو 60,000 مردے ہیں، بلا 60,000 مردے ایک زندے سے لڑ سکتے ہیں، امیر محترم نے کہا خالد درجہ اسباب میں تم پھر بھی کچھ آدمی ساتھ لے کے چلے جاؤ، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 60 کو لیا اور 60 کو لے کر چلے گئے، ادھر جب ایرانی دربار میں پہنچے تو ایران کے جرنیل نے کہا ارے خالد کہاں سے آئے، فرمایا مدینہ سے، اس نے پوچھا اسلحہ، خالد نے کہا یہ ہمارے پاس تلواریں موجود ہیں، انہوں نے کہا ان تلواروں سے لڑو گے، فرمایا تلواروں سے نہیں ان بازو سے لڑیں گے، خالد سے اس جرنیل نے پوچھا مدینے سے لوگ آئیں گے، کہا مدینے سے کوئی نہیں آئے گا، پوچھا مدینے سے اسلحہ آئے گا، فرمایا کوئی بھی نہیں آئے گا، اس نے کہا تمہارے مرکز سے جب کمک نہیں آئے گی خالد پیران سے لڑو گے کیسے، حضرت خالد نے جملہ کہا جس کو تاریخ نے سینے میں محفوظ کر لیا، خالد بن ولید فرمانے لگے، فرمایا مدینے سے افراد نہیں آئیں گے، مدینے سے لوگ نہیں آئیں گے، مدینے سے اسلحہ نہیں آئے گا، مدینے سے کمک تو نہیں آئے گی مگر آسمان سے اترتی کمک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، حضرت خالد بن ولید نے جو جملہ کہا تاریخ نے رقم کر لیا، تو خالد نے کہا اللہ کا نام لینے والا زندہ، اللہ کا نام نہ لیتے
تو مردہ ہے، ارے جسم موجود ہے، روح موجود ہے، مگر شریعت کہتی ہے اب من کان میتا فاحیینا وجعلنا له نورا یمشی، ارے تم مردے تھے، ایمان کی دولت نہیں تھی، ہم نے ایمان کی دولت عطا کر کے تمہیں حیات ایمانی عطا کر دی ہے۔ آدمی دنیا میں آ گیا، آدمی کو زندگی مل گئی ہے، آدمی کو رب نے جسم دیا، آدمی کو رب نے روح دی ہے، ارے روح اور جسم دونوں مل گئے ہیں۔ رب نے کہا تم نے نیکی کرنی ہے، دونوں مل کر نیکیاں کرتے رہے۔ رب نے کہا تم نے گناہ نہیں کرنا، دونوں مل کر گناہ سے بچتے رہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ہاں میں تمہیں موت دوں گا اگر تم نے دنیا میں میری بات کو مانا اور تم نے نیک اعمال کیے۔ تمہاری روح کا بھی حصہ ہے، تمہارے بدن کا بھی حصہ ہے، مرنے کے بعد میں تمہاری روح کو بھی انعام دوں گا، میں تمہارے بدن کو بھی دوں گا، دونوں مل کر تو مجھے سجدے کرتے رہے۔ لیکن اگر کسی نے میری بات کو نہ مانا اور چوری کر گیا تو روح کا بھی قصور تھا، بدن کا بھی قصور تھا، پھر میں مرنے کے بعد میں تم دونوں کو عذاب دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دونوں نے مل کے جرم جو کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے شیخ الحدیث نے بڑی عجیب مثال دی ہے، فرمایا روح اور جسم کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی لنگڑا جو چل نہیں سکتا، ایک آدمی آنکھوں سے اندھا جو دیکھ نہیں سکتا، یہ دونوں مل کر چوری کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ارے اندھا چل رہا ہے اور لنگڑا اس کے کندھے پہ سوار ہے، اس لنگڑے نے چوری کی اور چوری کر کے واپس آ گئے۔ اگر عدالت میں جائیں گے کورٹ صرف ایک کو سزا نہیں دے گی کہ چوری اس نے کی ہے، اور کورٹ صرف اندھے کو سزا نہیں دے گی یہ چل کر گیا تھا، ارے کورٹ دونوں کو سزا دے گا، اندھے کو چلنے کی وجہ سے اور اس لنگڑے کو چوری کرنے کی وجہ سے۔ پھر میں بالکل اسی طرح ایک انسان کا بدن ہے، ایک انسان کی روح ہے، ارے بدن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نبینا ہو اور روح کی مثال ایسی ہے جیسے لنگڑا ہو۔ اگر بدن میں روح نہ ڈالی جائے تو بدن چلتا نہیں، اور اگر روح کو جسم کی سواری نہ دو تو روح پہنچ نہیں سکتی۔ اب انسان چل رہا ہے، اس میں بدن جیسی سواری بھی ہے اور اس میں روح جیسا سوار بھی ہے۔ اب یہ دونوں کے ہیں، اگر جرم کیا تو دونوں نے مل کر کیا ہے۔ بدن تنہا تو جا نہیں سکتا تھا اگر روح کی آنکھ نہ ہوتی، اور روح تنہا پہنچ نہیں سکتی تھی اگر بدن کی سواری نہ ہوتی۔ آدمی قبر میں گیا ہے تو عقل بھی کہہ رہی ہے کہ عذاب اور ثواب ہو تو جسم اور روح دونوں کو ہونا چاہیے، اگر جزا ملے تب بھی دونوں کو، اگر سزا ملے تب بھی دونوں کو۔ آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا ہے، اللہ نے روح کو لوٹا دیا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے نے پوچھا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین یہ دین اسلام ہے۔ جب جواب دے دیا پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے فینادی منادی من السماء، ارے فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دے، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، البسوا من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دے دو، ارے اس کو جنت کا لباس دے دو، فافتحوا بابا الى الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دو، فیاتی من طیبہا بروحہا، جنت کی خوشبو اس تک پہنچتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتے نم کنومت العروس، ارے آرام کی نیند سو جا، یہ سو کیا ہے، جنت کا لباس بھی ملا، ارے جنت کا اس کو بچھونا بھی ملا، جنت کی ہوا بھی ملی ہے۔ یہ حالت تو عام مومن کی ہے، عام مسلمان کی ہے۔ یہ قبر میں چلا گیا، یہ قبر میں مردہ نہیں ہے، قبر میں زندہ ہے مگر سویا ہوا، زندہ ہے مگر یہ کون؟ عام مومن، توجہ رکھنا، کون؟ عام مومن، عام۔ اگر کافر قبر میں ہے وہ بھی زندہ مگر سویا ہوا، وہ بھی زندہ مگر سویا ہوا۔ آپ نے کبھی سوتے وقت ڈراؤنا خواب دیکھا ہو؟ کبھی دیکھا؟ اللہ بچائے، میں یہ تو نہیں کہتا آپ ضرور دیکھیں، اللہ بچائے۔ کبھی آپ نے دیکھے آدمی 10 بیٹھے ہیں اور ایک آدمی سویا ہوا ہے، اچانک گھبرا کر اٹھتا ہے، پوچھو کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے پیچھے کتا لگ گیا۔ خواب میں ہوتا ہے، کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے سانپ نے ڈسا ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ اب دیکھیں اس کو سانپ ڈس رہا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کتا بھونک رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طرح قبر میں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ڈسا جسم کو نہیں ہے، ڈسا روح کو ہے۔
یہ کتے نے ڈرایا جسم کو نہیں ہے بلکہ روح کو ہے، لیکن روح اور جسم کا چونکہ تعلق ہے، ڈر روح کو لگا ہے، کانپا جسم ہے، ڈر روح کو لگا ہے، تکلیف جسم کو ہوئی ہے، تکلیف جسم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تصاعب نبی ومحتلم قط، نبی کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوا، نبی کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوا، اور نبی کو کبھی جمائی اور انگڑائی بھی نہیں آئی، جسے ہم باسی کہتے ہیں، کبھی انگڑائی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے تو علاج تجویز کیا ہے، اگر کسی آدمی کو جمائیوں کی بیماری ہو، آپ آج تجربہ کر کے دیکھیں، اگر کسی کو جمائی آئی ہو، منہ کھلنے لگے، آپ صرف دل میں تصور کر لیں کہ نبی کو کبھی انگڑائی نہیں آئی، اس تصور کی وجہ سے انگڑائی فوراً ختم ہوگی۔ آزمائش سے آپ تجربہ کر کے دیکھو، یہ تو علاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ علاج ہے۔ غیر مقلد پوچھیں یہ کیڑی آیت ہے؟ جایا یہ کیڑی حدیث ہے؟ کو بے بوادمی علاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ امراض کے علاج ہوتے ہیں نا، تو علاج تو احادیث میں ضروری نہیں ہوتا کہ ساری دوائیاں حدیث کے اندر موجود ہوں، وہ تو مشائخ بتائیں گے۔ خیر توجہ رکھنا، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہے، شریعت کی بات ہے، اس میں کوئی جھجکنے کی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی کو کبھی بھی خام میں احتلام، لیکن غیر نبی کو ہوتا ہے نا، توجہ رکھنا، غیر نبی کو ہوتا ہے۔ اب اگر غیر نبی کو احتلام ہوا، آپ بیٹھے ہیں، آدمی سویا پڑا ہے، اب وہ تنہا لیٹا ہوا ہے، اٹھ کر کہتے جی میں نے غسل کرنا ہے، پوچھو کیوں؟ کیا کہ یار مجھے احتلام ہوا ہے۔ اب دیکھو یہ کام روح کے ساتھ اب بدن کے ساتھ، بولیے نا، لیکن غسل بدن نے کیا یا روح نے؟ کس نے کیا؟ تو تعلق روح کے ساتھ، مگر اثر بدن پہ ہوا یا نہیں؟ کبھی آدمی خواب میں ڈر جاتا ہے اور آدمی کے بدن سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، معاملہ روح کے ساتھ تھا لیکن اثر بدن پر ہے یا نہیں؟ جس طرح آدمی سویا ہوا ہو تو روح ڈر جاتی ہے لیکن اثر بدن پہ آتا ہے۔ اگر روح نے عمل کیا ہے اور اس کا اثر آدمی کے بدن پہ آیا ہے، اگر روح نے اچھی چیز دیکھی ہے تو آدمی کے جسم کو راحت محسوس ہوئی ہے۔ کبھی خواب میں دیکھا یہ سیر کر رہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ گیا، پکنک منا رہا تھا، ان نے وہاں پر مرغی کو ذبح کیا، کھانے لگے، ادھر والدہ نے اٹھا دیا، بیٹا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، کہتے امی دیر مجھے تھوڑی دیر اور سونے رہنے دیتی۔ امی پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ابھی تو مرغی پکنے لگی، تو نے مجھے اٹھا لیا۔ اب دیکھو یہ بدن کو راحت محسوس ہو رہی تھی نا، تو میں نے کہا آدمی سویا ہوا ہو تو حالات آدمی کے روح پر آتے ہیں، آدمی کا جسم محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی جاگ رہا ہو تو حالات آدمی کے جسم پر آتے ہیں مگر روح محسوس کرتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، گرمی کے موسم میں آپ بازار جائیں گے، بازار سے آپ مشروب خرید کے لائیں گے تو پوچھیں گے جی آپ مشروب کون سا لائے؟ آپ کو جواب ملے گا جی میں روح افزا لے کر آیا۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابو جی یہ روح افزا جو شربت ہے یہ روح نے پینا یا جسم نے؟ ابو جی کہتے ہیں جسم نے۔ تو پھر آپ کو نا ابا جی آپ روح افزا نہ لے کر آؤ، آپ جسم افزا لے کر آؤ نا، آپ روح افزا کیوں لے کر آئے؟ کبھی آپ نے پوچھا ارے پینا تو جسم میں ہے لیکن مزے روح بھی لیتی ہے، مزے روح بھی لیتی ہے۔ کبھی تم نے سنا آج کے دور میں گندا جملہ یہ دنیا میں پھیل گیا، اللہ میں محفوظ رکھے، لوگ کہتے ہیں یہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا بدبختو، ہاں میں مانتا ہوں موسیقی روح کی غذا ہے مگر مومن کی روح کی نہیں، کافر کی روح کی، ارے مسلمان کی روح کی نہیں بلکہ بد کردار کی روح کی ہے۔ مومن کی روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، مومن کی روح کی غذا پیغمبر پہ پڑھا جانے والا درود مبارک ہے، ارے مومن کی روح کی غذا پیغمبر کے مبارک تذکرے ہیں۔ تو توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں اگر تمہیں اللہ نہ کرے کوئی گالی دے اور گالی دینے والا شاگرد ہو تو استاد کہتے ارے تو بڑا بے حیا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے تیرے اس گالی کی وجہ سے میری روح تک کو تکلیف ہوئی ہے۔ اب دیکھو گالی کان نے سنی ہے لیکن دکھ روح کو ہوا ہے۔ ارے اسی طرح اگر قرآن آدمی کے کان نے سنا ہے اور مزہ روح کو آیا ہے، تم نے شربت منہ سے پیا ہے اور مزہ روح نے لیا ہے، تو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر آدمی جاگ رہا ہو تو حالات بدن پہ آتے ہیں اور اثر روح محسوس کرتی ہے، اگر آدمی
سو جائے تو حالات روح پہ آتے ہیں اور بدن محسوس کرتا ہے. آدمی قبر میں چلا گیا, یہ قبر میں جاگ نہیں رہا, یہ قبر میں سویا پڑا ہے. اور جب قبر میں سویا ہوگا فرشتے نے کہا نم کا نومت العروس سے, ارے آج تو سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اور جب آدمی سو جائے تو آدمی کی حالات روح پہ آتے ہیں لیکن بدن محسوس کرتا ہے نا. اگر یہاں کو سویا ہوا تھا تم نے کہا کیا ہوا, یہ ڈر بھی رہا ہے تم نہیں دیکھتے کیونکہ حالات روح پہ آ رہے ہیں. یہ مزے لے رہا ہے تم نہیں دیکھتے, حالات روح پہ آ رہے ہیں. اسی طرح قبر میں پڑا مردہ, اگر اس کو عذاب بھی ہے ہم نہیں دیکھتے, عذاب روح کو ہے مگر بدن محسوس کرتا ہے. اگر یہ جنت کا باغ بنا ہے ہم نہیں دیکھتے کیونکہ مزے روح لوٹ رہی ہے لیکن بدن محسوس کرتا ہے. تو دنیا میں روح اور بدن دونوں نے مل کے نماز پڑھی ہے تو مزے دونوں لوٹیں گے. اگر جرم دونوں نے کیا ہے تو سزا دونوں کی ہوگی. ارے یہ معاملہ تو دنیا میں رہنے والے عام مومن کا تھا, یہ تو دنیا میں رہنے والے ارے عام مومن کا تھا. لیکن اگر اللہ کے راستے میں جان دینے والا مومن ہے, اللہ قرآن میں کہتے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ارے مومنو تم بھی قبر میں زندہ ہو لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں چلے گئے تمہارا بدن کٹ گیا. فرمایا اللہ پھر کیا ہوا, فرمایا اگر بدن کٹ گیا یہ قبر میں ہے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا بل احیاء, ارے یہ تو زندہ ہے. اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا, فرمایا لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں چلتا, تمہیں شعور تمہیں نہیں پتا. عجیب بات ہے, مسجد میں گئے ہیں ہمارے والد محترم گئے ہیں, کپڑے سفید پہنے ہیں, غسل کر کے گئے ہیں, خوشبو لگا کے گئے ہیں, سجدہ کر رہے تھے روح نکل گئی, کیا کہیں گے مردہ یا زندہ؟ بولیے نا مردہ. کیا کہیں گے مردہ. یہ مجاہد کیا ہے, اس کو گولا ٹینکر لگا ہے اور وجود کے ذرے بکھر گئے. اللہ نے کہا مردہ نہیں بلکہ باپ سالم ہے, جان سجدے میں نکلی ہے. فرمایا مردہ. یہ جسم کٹ گیا, فرمایا زندہ. اللہ میں سمجھ نہیں آتی, فرمایا لا تشعرون تم اس کو سمجھ سکتے بھی نہیں ہو, تم اس کو سمجھ سکتے بھی, توجہ رکھنا, تم اس کو سمجھ سکتے بھی نہیں ہو. میں دو باتیں کہتا ہوں, ایک بات سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں اللہ نے یہ جو فرمایا لا تشعرون تم سمجھ نہیں سکتے, معلوم ہوا ایک دنیا کی حیات ہے اور ایک قبر کی حیات ہے, دونوں میں فرق کیا ہے توجہ رکھنا. ارے دنیا کی حیات ظاہری اور قبر کی حیات مخفی. دنیا کی حیات نظر آنے والی, قبر کی حیات نظر نہ آنے والی. جو حیات ظاہری ہو یہ شعور سے پتہ چل جاتا ہے اور جو حیات مخفی ہو یہ شعور سے پتہ نہیں چلتا, یہ ایمان سے پتہ چلتا ہے. میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں, آپ توجہ رکھنا. اگر یہاں پہ بالفرض میں مثال دے کر بات کہتا ہوں, اگر ایک آدمی چل رہا تھا اور سامنے اس کے سامنے ایک شیشے کا گلاس موجود تھا, گلاس میں دودھ پڑا ہوا تھا اور اس کو ٹھٹا لگا اور گرا کر آگے چل گیا, تو تم یہ تو نہیں کہتے یار تو بڑا بے ایمان ہے, کیوں تجھے نظر نہیں آیا سامنے یہ شیشے کا گلاس پڑا تھا, اس کو کوئی بے ایمان نہیں کہتا بلکہ لوگ کہتے ہیں ارے تو اندھا ہے تجھے گلاس نظر نہیں آتا. معلوم ہوا اگر آدمی دنیا میں جو چیزیں دیکھتا ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے, دنیا کی حیات کو مانتا ہے. آدمی آنکھوں سے دیکھ کے اور قبر کی حیات کو مانتا ہے ایمان کی وجہ سے, تو دنیا کی حیات میں اگر کوئی آدمی نہ مانے اسے بے ایمان نہیں کہتے, اسے اندھا کہتے ہیں. لیکن قبر کی حیات نہ مانے اسے اندھا نہیں کہتے, اسے بے ایمان کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اگر دنیا کی حیات نظر نہ آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولنے کیا کہتے ہیں؟ کیا تو اندھا ہے تینوں دستا نہیں کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ دنیا کی حیات کو دیکھنا آنکھ کے ساتھ ہے اور قبر کی حیات کو ماننا ایمان کے ساتھ ہے. اس حیات کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, اگر آنکھ ہوگی تو نظر آئے گا, اگر آنکھ نہیں ہوگی تو نظر نہیں آئے گا. قبر کی حیات کا تعلق آنکھ کے ساتھ نہیں ہے, قبر کی حیات کا تعلق شعور کے ساتھ ہے. اس لیے اگر دنیا میں کوتاہی کرے گا تو لوگ کہیں گے اندھا تجھے نظر نہیں آتا, لیکن اگر قبر میں سامنے میت پڑی ہے کوئی آدمی کہے مجھے نظر نہیں آتا تو یہ نہیں کہیں گے اندھا, ہم کہیں گے نظر نہیں آتا
سمجھاتا ارے تو مان لے, اگر نہیں مانے گا کہ تو بے ایمان ہے, تو کیوں نہیں مانتا؟ اگر قبر کے عذاب کو نہ مانے اندھا نہیں کہیں گے, بے ایمان کہیں گے. قبر کے ثواب کو نہ مانے اندھا نہیں کہیں گے, بے ایمان کہیں گے. کیوں؟ میرے اللہ نے کہا ارے تمہیں شعور نہیں ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں رب نے کہا تم مان لو. میں ایک جملہ کہتا ہوں, ارے سوال یہ ہے اللہ قبر کی زندگی کے بارے میں تم نے کیوں گا اللہ کا شعور کہ تمہیں شعور نہیں ہے؟ توجہ رکھنا. ارے ایک ہے دنیا کی زندگی, اسے کہتے ہیں فانی زندگی ہے. ایک ہے موت کی بعد کی زندگی, اسے کہتے ہیں باقی زندگی, لاسوال زندگی ہے. ارے دنیا کی زندگی میں رب نے شعور دیا, یہ شعور فانی ہے. رب نے دنیا کی زندگی دی ہے, یہ زندگی بھی فانی ہے. ارے شعور فانی سے زندگی فانی سمجھ آتی ہے, لیکن شعور فانی سے لاسوال زندگی سمجھ نہیں آ سکتی. نہیں سمجھے؟ مجھے زور لگانا پڑے گا نا. مسئلہ جو پہلے تم نے نہیں سنا, آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی تھی, اللہ تمہیں جنت میں وہ نعمت دے گا, فرمایا ما اعین رأت, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی بشر کے دل پہ کھٹکی بھی, توجہ رکھنا, کھٹکی بھی نہیں. تمہیں وہ نعمت دے گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمت لازوال جنت کی ہے. اور دنیا میں جو دل ملا یہ فانی ہے, دنیا میں جو کان ملا وہ فانی ہے. ارے دنیا میں جو رب نے تمہیں آنکھ دی وہ فانی ہے, تو بلا فانی آنکھ سے تم باقی جنت کی نعمت کیسے دیکھو گے؟ ارے فانی کان سے تم جنت کے نغمے کیسے سنو گے؟ فانی دل سے تم جنت کے مزے کیسے سمجھو گے؟ تو تم دنیا میں, یہ دنیا کی حیات بھی فانی ہے, دنیا کا شعور بھی فانی ہے, اور قبر کی حیات بھی ابدی ہے, اور قبر میں جانے والا شعور بھی ابدی ہے. فرمایا تم شعور فانی سے ابدی حیات کو نہیں سمجھ سکتے. سمجھے؟ ولیکن اللہ کا شعور, تم شعور فانی سے تم ابدی حیات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ تمہارے بس میں نہیں ہے, بس مان لو. یہ معاملہ توجہ رکھنا, ایک معاملہ عام مومن کا اور ایک معاملہ ہے شہید کا. مومن اور شہید میں فرق کیا ہے؟ مومن بھی قبر میں زندہ اور شہید بھی قبر میں زندہ, لیکن مومن کی حیات کمزور ہے, شہید کی حیات ذرا مضبوط ہے. اسے کہتے ہیں مومن کی حیات ضعیف ہے, شہید کی حیات قوی ہے. شہید کے اوپر آئے اللہ کے نبی, اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کے جنت میں گئے ہیں, دنیا چھوڑ کے مبارک قبر پہ گئے ہیں. اللہ نے پیغمبر دنیا چھوڑ کے قبر میں گئے. اللہ نے عام آدمی کو بھی دی ہے شہادت, عام آدمی کو دی ہے رب نے حیات. فرمایا یہ حیات کم درجے کی, اللہ نے شہید کو دی ہے فرمایا اس سے بڑے درجے کی. اللہ نے پیغمبر کو دی ہے فرمایا اس سے بھی بڑے درجے کی. ارے تینوں میں فرق یہ ہے کہ تم چند دن کے بعد قبرستان میں جاؤ, اگر تم نے کسی قبر کو دیکھا وہاں تمہیں کسی مومن کا وجود نظر نہیں آئے گا, وجود ختم ہو گیا. ارے مٹی موجود ہے, تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا, لیکن ہم کہیں گے اگرچہ وجود ہمیں نظر نہیں آتا مگر یہ مٹی کے ذرے بھی زندہ ہے. ان ذروں سے رب نے روح کا تعلق جوڑا, ہم نے ذروں کو زندہ مان لیا. لیکن اگر تم شہید کی قبر پہ جاؤ گے, حکیم الامت مولانا تھانوی نبر اللہ مرکزہ نے انہی آیات کے تحت لکھا ہے فرمایا شہید کے بدن کو اللہ محفوظ رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ شہید کی حیات یہ تھوڑی سی کمی ہے. اگر تم مومن کی قبر پہ جاؤ گے تو مومن کا وجود تمہیں نظر نہیں آئے گا, وجود ختم ہو گیا, لیکن یہ ہے زندہ, تمہیں پتا نہیں وہ کیسے زندہ. اگر تم شہید کی قبر پہ جاؤ گے شہید زندہ بھی ہوگا, جسم بھی محفوظ ہوگا, لیکن شہید کے جانے کے بعد اگر تم شہید کی بیوہ سے نکاح کرنا چاہو, شریعت کہتی ہے تم نکاح کر سکتے ہو. شہید کا نکاح ختم ہو گیا, اپنی بیوی سے نکاح منقطع ہو گیا, نکاح ہو سکتے, لیکن اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے اور نبی کی زندگی اس سے بھی کمی ہے. اگر تم نبی کے بدن کو دیکھو گے محفوظ بھی ہے, نبی کے بدن کو دیکھو گے معطر بھی ہے, اور نبی کا بدن دیکھو گے وہ زندہ بھی ہے. اور اگر نبی کی بیوی کو دیکھو گے تم اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے. ارے عام مومن زندہ مگر کم درجے کا, شہید زندہ اس سے اوپر کے درجے کا. اس کا نتیجہ یہ نکلا بدن محفوظ ہو گیا, نبی زندہ اس سے بھی اوپر درجے کا, نبی کا بدن بھی محفوظ ہے, نبی کا نکاح بھی باقی ہے. بدن بھی محفوظ ہے اور نکاح بھی, بولیے نکاح بھی. قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی نے آپ حیات میں بڑی عجیب دلیل دی ہے.
اللہ کا قسم آدمی پڑھے تو طرف اٹھتا ہے دیوبند کے علوم کو. مولانا قاسم نانوتوی عجیب بات کیا کہتے ہیں. کیا کہتے فاطمہ الزہرا سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی. فاطمہ الزہرا نے کہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کی جاگیر فدق ہے, یہ ہمارے باپ کی وراثت ہے, ہمیں دے دو. ابو بکر صدیق نے کہا فاطمہ تم عام باپ کی بیٹی نہیں ہو, تم نبی کی بیٹی ہو. تم عام باپ کی بیٹی نہیں ہو, تم نبی کی بیٹی ہو. نبی صرف اپنی اولاد کا باپ نہیں, پوری کائنات کا باپ ہوتا ہے. نبی کی تم بیٹی ہو, عام باپ کی بیٹی نہیں ہو. فرمایا فاطمہ تجھے معلوم نہیں ہے, مجھے حدیث معلوم ہے, تجھے سنا دوں. حضرت فاطمہ الزہرا کو صدیق اکبر نے حدیث سنائی. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء, ہم نبی ہیں, لا نورث, ہم کسی کو وارث اپنا نہیں بناتے. ما ترکناہ صدقۃ, ہم جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے. توجہ رکھنا, توجہ. مولانا قاسم نانوتوی نے عجیب دلیل لی ہے. فرمایا لا نورث, ہم نبی کسی کو وارث, بولیے نا, ہم نبی کسی کو وارث, توجہ رکھنا, ہم نبی کسی کو وارث. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں فرمایا لا نورث, فرمایا وراثت تو تب ہوتی ہے جب موت آئے. نبی تو زندہ, وراثت کا معنی کیا ہوا نہیں سمجھے. فرمایا لا نورث, وراثت تو تب آئے گی جب موت تو آئے نا. فرمایا نبی پہ موت آئی ہے مگر نبی کے وجود کے ظاہر